السلام علیکم۔ آج لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر ایک اور مضمون آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کرنل شفیق الرحمان اردو ادب کا ایک بہت مشہور نام ہے، مزاح کے اندر بھی، سنجیدہ کے اندر بھی۔ ان کی تقریباً کوئی 8-10 کے قریب کتابیں ہیں، جس میں سے کرنیں، شگوفے، حماقتیں، مزید حماقتیں، دجلہ، یہ مشہور کتابیں۔ آج ان کی کتاب شگوفے میں سے ایک مضمون میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس مضمون کا نام ہے ڈرپوک۔ اختر کے کہنے پر میں طرح طرح کی حماقتیں کر چکا تھا۔ ہم دونوں نے مشورہ کر کے ابا جان کی سنہری گھڑی کیاری میں بو دی۔ اختر کا خیال تھا کہ پودے میں پہلے تو ننھی ننھی گھڑیاں اگیں گی، پھر ٹائم پیس لگیں گے، اور جب پودا بڑا ہو کر درخت بن جائے گا تب کلاک لگیں گے۔ لیکن باوجود 1 ماہ کی دیکھ بھال اور پانی دینے کے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر اس کے مجبور کرنے پر بہادر بننے کے سلسلے میں ابا جان کی بندوق چلا دی۔ جب بندوق چلی تو میں کہیں گرا اور بندوق کہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میری غلیل تک چھین لی گئی۔ اختر کہتی تھی، جو چیز جانور کو جا کے لگتی ہے وہ سالب مندوق ہوتی ہے، یہ گولی اور چھرے یوں ہی بناوٹی چیزیں ہیں۔ اس روز بندوق چلانے پر کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ یہ ضرور ہوا کہ گولی تو خدا جانے کہاں لگی، البتہ چھت پر ڈبو میاں، جو غالباً بلی سے لڑ کر چھت پر دھوپ سینک رہے تھے، تڑپ کر اچھلے اور ساتھ رکھے ٹب میں جا پڑے۔ وہاں سے اچھل کر روشن دان سے ہوتے ہوئے سیدھے کمرے میں جا گرے، جہاں آپا کے پاس ہونے کی خوشی میں پارٹی ہو رہی تھی۔ بھیگے کتے کو اس انداز میں کمرے میں آتے دیکھ کر خدا جانے ان کی سہیلیوں پر کیا بیتی۔ آپا بے حد ناراض ہوئیں۔ ان کے رنگ برنگے سیٹیاں بجانے والے پرندے سہم کر رہ گئے، اور وہ کمبخت طوطا تو یوں دبک گیا جیسے مر ہی گیا ہو۔ پھر پریوں کی بہت سی کہانیاں پڑھنے کے بعد اختر کے کہنے پر ساری رات چھوئی موئی اور نرگس کی کلیوں پر پہرا دینے میں گزار دی۔ ہم وہاں پر پریاں پکڑنے گئے تھے۔ اختر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جال تھا جس میں ہم تتلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہم دبے پاؤں پہرا دیتے رہے۔ جب چاند طلوع ہوا تو ہم اور بھی محتاط ہو گئے۔ اس رات مجھے بڑا ڈر لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے سبکیاں آ رہی تھیں۔ جب مرغ کی اذان سنائی دی تو اپنے اپنے کمروں میں جا دبکے۔ صبح ہمیں کھانسی اور زکام ہو گیا۔ سپہر کو ہم باغ میں کھیل رہے تھے، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے منشی جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اختر اور منشی جی کی آپس میں چٹم چوٹ تھی۔ اختر بولی، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا مطلب؟ بولی، اب منشی جی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر تم ان کا کان کاٹنا چاہو تو ہرگز نہیں کاٹ سکتے۔ میں نے کہا، کاٹ سکتا ہوں۔ وہ بولی، بالکل نہیں۔ میں مصر ہوا۔ آخر طے ہوا کہ جب منشی جی اس دفعہ نیت باندھیں تو میں ان کا کان کاٹ دوں۔ شرط بھی لگی۔ اختر دوڑ کر چچا جان کی شکاری چھری لے آئی۔ میں نے اچھی طرح چھری پکڑی اور طاق میں بیٹھ گیا۔ منشی جی سجدے میں گئے۔ اب جو وہ بیٹھے ہیں تو لپک کر ان کا کان پکڑا اور چھری پھیر دی۔ ادھر کان ہے کہ کٹتا نہیں، میں ہوں کہ زور لگا رہا ہوں۔ کیا مجال ہے کہ منشی جی ذرا بھی ہلے ہوں، بدستور نماز پڑھتے رہے۔ اختر کے کہکہوں پر نوکر آ گئے۔ جو دیکھتا ہوں تو چھری الٹی پکڑی ہوئی تھی۔ نوکروں کو دیکھ کر ہم وہاں سے بھاگے۔ کتنے دنوں تک ڈرتا رہا کہ اگر چھری کی دھار منشی جی کے کان پر پھیر دیتا تو واقعی ان کا کان میرے ہاتھ میں آ جاتا اور خون بھی نکلتا۔ ایک روز ہم آپا کے ساتھ سینما گئے، جہاں مکے بازی کی فلم دیکھی۔ اختر کو مکے بازی بہت پسند آئی۔ گھر پہنچ کر کہنے لگی، آؤ لڑیں۔ مجھے ان دنوں بخار آتا تھا۔ وہ ساری گرمیاں پہاڑ پر گزار کے آئی تھی اور خوب سرخ ہو رہی تھی۔ پہلے تو ٹال بٹول کی کہ بھلا ایک لڑکی سے کیا لڑوں۔ وہ کہنے لگی، تم ڈرتے ہو۔ خیر مکہ بازی ہوئی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے تیز ناخنوں سے میرا چہرہ نوچ لیا، اور جب میں نے اسے پرے دھکیلا تو اس نے دوڑ کر میری کلائی میں اس بری طرح کاٹا کہ اب تک نشان موجود ہے۔ پھر جو روئی تو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ تتلیوں کے سہارے پر چاکلیٹ سے نکلی ہوئی تصویریں، گولیاں، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ اسے دیا، تب جا کر خاموش ہوئی۔ میں کچھ ایسا ڈرتا بھی نہیں تھا۔ ایک تو مجھے اختر کے جنوں بھوتوں کی قصوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ صبح سے شام تک طرح طرح کی جھوٹی سچی کہانیاں سنایا کرتی، میں یقین کر لیتا۔ رات کے 11 بجے ہوں گے، سب سیکنڈ شو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو استانی جی پڑھا کر چلی گئیں۔ کمروں میں ڈر لگتا تھا، اس لیے دونوں برآمدے میں بیٹھے تھے۔ باہر زور سے بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ اختر نے ایک کہانی شروع کی۔ اندھیری رات تھی۔ ایک بہت ہی ڈراؤنے اور اجاڑ جنگل سے ایک ٹرین گزر رہی تھی۔ بری طرح بارش ہو رہی تھی۔ ایک لمبے خطرناک سے ڈبے میں صرف 2 آدمی بیٹھے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔
یہ اختر بھی خامخواہ ایسی باتیں کرتی ہے، بھلا ریل کا ڈبہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے لگا اب یہی ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کی مرمت کرے گا یا چلتی ریل سے باہر پھینک دے گا۔ میں نے اپنی کرسی کھینچ کے اس کے نزدیک کر لی۔ وہ بڑے اطمینان سے کہانی سنا رہی تھی۔ دو آدمی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ بجلی زور سے کڑکی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیوں جناب، بھوت پریت پر آپ کا اعتقاد ہے؟ دوسرا بولا، جی نہیں، قطعاً نہیں۔ اور آپ؟ پہلا بولا، میرا تو ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ دھواں بن کر اڑ گیا؟ کہاں اڑ گیا؟ میں نے قریب چیختے ہوئے کہا۔ بھائی غائب ہو گیا۔ دراصل وہ خود بھوت تھا اور آدمی کا بھیس بدلے ہوئے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ بیچارہ ڈبے میں رہ گیا۔ اس کا کیا حال ہوا ہوگا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کرسی اور نزدیک کھینچ لی۔ وہ ڈراؤنا منہ بنا کر بولی، اور اگر میں یہاں بیٹھی بیٹھی غائب ہو جاؤں، بس دھواں بن کر اڑ جاؤں تب؟ میں نے لپک کر اسے پکڑ لیا، اتنے زور سے دبوچا جیسے وہ سچ مچ اڑ جائے گی۔ وہ کہنے لگی، اور جو میں انسان نہ ہوں، کچھ اور ہوں تو؟ میں اس قدر ڈرا کہ ایسی سرد رات میں اتنا پسینہ آیا کہ کپڑے بھیگ گئے۔ بدھو تو یہی سوچتا رہا کہ کیا ہوا، جو اختر کوئی چڑیل وغیرہ ہو۔ ایک رات امی بولی، ننے ذرا اندر سے ٹارچ اٹھا لاؤ، مالی کہیں باہر جائے گا۔ میں بڑا دلیر بن کر اندھیرے کمرے سے ٹارچ اٹھا لایا۔ اختر بولی، بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، وہ کہانی بھی سنی ہے تم نے اندھیرے کمرے والی؟ میں سہم گیا، کون سی کہانی؟ وہی کہ ایک شخص اندھیرے کمرے میں ماچس لینے گیا، اندر سخت تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ یکالخت اس کے ہاتھ میں ماچس تھما دی گئی۔ ماچس دے دی؟ کس نے؟ نہ جانے کس چیز نے۔ وہ شخص چیخ مار کر باہر نکلا۔ لوگوں نے بہتیرا تلاش کیا لیکن اندر کوئی نہ تھا، لہٰذا اندر کمرے میں جاتے ہوئے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مدت تک کسی اندھیرے کمرے میں نہیں گھسا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔